کتنے 18,000 عالم بنائے. تو جس طرح اللہ رب العالمین جل وعلا 18,000 عالم کا رب ہے، اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر تشریف لے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میں بہترین نمونہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن، میں جو قرآن پر ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ میری اتباع کریں. مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی فائدہ یہ ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کر لیں، حضور سے محبت کریں اور حضور کی اتباع کریں. اب اتباع کیسے ہوئی؟ ہمیں حضور کی سیرت پتہ ہوگی. آقا علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے. اخلاق کا پتہ کسی باہر فائز نہیں پتہ چلتا. اگر میں آپ سے ملتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، کسی دوست سے ملتا ہوں، اس کو تو اخلاق کا میرے پتہ ہوگا، مجھے اخلاق اس کے سامنے بنانا پڑے گا، مجھے تصنع کرنا پڑے گا، آرٹیفیشل اخلاق بنانا پڑے گا. اخلاق کا پتہ سب سے پہلے کس سے چلتا ہے؟ آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے والد، آپ کی والدہ. اخلاق کا پتہ کوئی آپ کو دوست نہیں بتائے گا. آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ کو کوئی رشتہ دار نہیں بتائے گا. آپ نے ان کے سامنے اخلاق سے پیش آنا ہی ہے، مجبوری ہے آپ کی. آپ کو آرٹیفیشل اپنا اخلاق بنانا ہوگا. مجھے فاروق بھائی نے کہا تھا کہ جی آپ ملا کر تقریر کیجیے گا کوئی عقائد کے بارے میں نے کہا جی عقائد تو ہمارے علماء نے بہت بیان کیے ہیں، ہمارے علماء عقائد بیان کرتے رہتے ہیں. جو موضوع ہم نے بنانا ہے، جو ہمارا موضوع سخن ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، خطیب کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو جیسی چاہے ویسے تقریر کرے. خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز وہاں بتائے. خطیب کا یہ کام ہوتا ہے. اخلاق مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اخلاق سے تو لوگوں کے سامنے پیش آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے مجھے دوسروں کے سامنے اچھا بننا ہے، مجھے آپ کے سامنے اچھا بننا ہے، تو مجھے اخلاق سے پیش آنا پڑے گا. پتہ چلے گا کہ بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے با کردار ہیں، سب سے ہنس کے ملتے ہیں، سب سے سلام دعا کرتے ہیں. تو یہ تو عام بندوں سے تو ہمارا ایسے رویہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ اخلاق کا پتہ آپ کے گھر سے چلتا ہے. آپ اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ اپنے والد کے ساتھ کس طرح اخلاق سے پیش آتے ہیں. اور کہیں جا کر، کسی جگہ جا کر، کسی منصب پہ جا کر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کو اپنی والدہ سے مجبوراً اخلاق سے بات کرنا پڑتا ہے. شاید میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اور یہ حقیقت ہی ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی والدہ سے اخلاق سے پیش آنا پڑتا ہے، آپ کی مجبوری ہوتی ہے. بھائی آگے گھروں کے نیچے جنت ہے، آپ کو اخلاق سے پیش آنا ہوگا ورنہ آپ کو جنت میں نصیب کر دیا جائے گا. آپ کے باپ نے ساری زندگی محنت کر کے آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کو اتنا قابل بنایا آپ دوسروں کے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں، تو آپ کو اپنے باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا پڑے گا. لیکن آپ کے ماتحت جو رہتی ہے کون؟ آپ کی بیوی. کون بھائی؟ آپ جو شادی شدہ نہیں ہے وہ تو نہیں سمجھ پائیں گے، جو شادی شدہ ان کو میری بات پتا ہوگی. خیر میں بھی شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے ہمارے یہاں جو سوالات آتے ہیں، جو ہمارے یہاں سوالات پوچھی جاتی ہیں، اس سے تجربہ ہو جاتا ہے. تو جو شادی شدہ ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا گلوز ہوتا ہے کہ وہ چاہے اس کو ڈانٹ دے، چاہے تو اس کو مار دے، مطلب اس سے بنا تکلف والے تعلقات ہوتے ہیں. اس کے سامنے کوئی بناوٹ نہیں کرنا پڑتا، اس کے سامنے آرٹیفیشل کوئی اخلاق پیش نہیں کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ کی بیوی گواہی دے گی کہ آیا میرے میاں کا اخلاق کیسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے بتایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. اس کی گواہی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں. دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو بیوی اخلاق کی گواہی دیتی ہے نا. آقا علیہ السلام کی بیوی جو زوجہ محترمہ ہے آپ علیہ السلام کی ہماری ماں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حدیث شریف ارشاد فرمایا اور فرماتی آپ علیہ السلام شان بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے. آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کماتے خود تھے، کھلاتے غریبوں کو تھے. یہ گواہی میں نہیں دے رہا، یہ گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امتی نہیں دے رہا، آپ کی جو بیوی ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. میرے آقا بخاری شریف کے حدیث سے دوسری حدیث بخاری شریف کی، آقا علیہ السلام کماتے خود ہیں، کھلاتے غریبوں کو ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْعَيْنَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آپ سیدہ خدیجہ فرماتی میرے آقا علیہ السلام اتنے اخلاق کے اعلیٰ فضل کے ماہر، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، آپ لوگوں سے صلہ رحمی فرمایا کرتے تھے. آج جو ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان ہے وہ صلہ رحمی کا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے مجھے نہیں بلایا شادی میں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں.
اس نے مجھے جو ہے وہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا، میں اس کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھوں گا، میں اس کو سیدھی نگاہ سے نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخر صلی السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ تو صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے صلہ رحمی ختم ہو چکی ہے، ہمارے صلہ رحمی نہیں ہے۔ دوسری جو شان بیان کرتے ہیں سیدہ خدیجہ، انک لتصل الرحمہ وتکسب المعدومہ، آپ کماتے پھرتے غریبوں کو کھلاتے تھے، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہے، ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر مہمان گیٹ سے نظر آنے لگ جائے نا، ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ جی مہمان آ رہا ہے، اس کو جو ہے اس کے خاطر توازن کرنی پڑے گی، خرچے ہوں گے، ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے، خرچے ہوں گے، اس کو کچھ کھلانا پڑے گا، تو ہم مہمان کو دیکھ کر گیٹ بند کر لیتے ہیں۔ وَتَقْسِمُ الْعَيْنِ، کماتے خود تھے، کھلاتے غریبوں کو تھے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں آپ ہمیشہ حق بنل رہتے تھے۔ ہم جو حق کے بارے میں آج جیسے فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، آج کون سا ملک جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے؟ منہ سے تو سبھی کھڑے ہیں نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، ترکی بھی کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، اندر ہی اندر پاکستان بھی کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی کردار ادا کرو، آپ نے کوئی کردار ابھی تک ادا نہیں کیا۔ آپ نے فلسطین کے لیے آپ نے کتنے میزائل چھوڑے پاکستان سے؟ آپ کی افواج نے کتنے میزائل چھوڑے پاکستان سے؟ آپ نے ایک بھی نہیں چھوڑے۔ منہ سے اگر بول دیا کہ ہم عاشق رسول ہیں، منہ سے بول دیا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ایسے کردار ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ہماری اقدام پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہو ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کس طرح محبت کرتے ہیں آپ آقا علیہ السلام سے؟ آپ نے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا؟ آپ نے اخلاق سے اپنے آپ کو، اخلاق کے اعلیٰ کردار میں اپنے آپ کو فائز کیا؟ آپ نے اپنے بڑوں کی عزت کی؟ آپ نے اپنے چھوٹوں پر شفقت کیا؟ اگر آپ نے کیا تو ٹھیک ہے، آپ کی محبت سچی ہے۔ اور اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اگر آپ اخلاق کے ماہر نہیں ہو، اخلاق کا اعلیٰ کردار آپ کے اندر نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں عاشق رسول نہ ہو۔ آپ نہ ہو عاشق رسول، آپ عاشق رسول نہیں۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بعد میں کرتا ہے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتا ہے۔ کردار کی گواہی گھر بار والے نہیں دے رہے، کردار کی گواہی ان کی زوجہ دے رہی ہیں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہم زوجہ میں سے کسی کو نہیں مارا، نہ ہی کبھی کسی غلام کو مارا۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں خاتون کو ایک جانور سمجھا جاتا تھا، انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی خاتون کے ناپاکی کے ایام آ جائیں، اس کو شہر بدر کر دیا جاتا تھا، جنگلوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں غلام کے اوپر جتنا ظلم چاہے ظلم کرتے رہو، جتنا اس کو چاہو اس پر اتنا مارو، اس پر کسی کو سوال کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ غلام کو جتنا چاہے مارو، اس پر کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ جناب سیدہ عائشہ اس دور کے بارے میں کہہ رہی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی ہم زوجہ پر، کسی بھی زوجہ پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کسی غلام پر ہاتھ اٹھایا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور 8 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال بولیے؟ 8 سال تک آقا علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ آپ کو حضور کا پانی پیش کیا کرتے تھے، تہجد میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا کرتے تھے، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ 8 سال میں آپ فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ آپ ذرا سوچیں ہمارے ساتھ کوئی بچہ رہے، کوئی نابالغ بچہ رہے اور وہ کچھ شرارتیں کر دے، کوئی بات کر دے تو ہم اس کو فوراً چھیڑ دیتے، نہیں کرو، بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے وہ بھی کبھی نہیں کیا۔ اتنے اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ یہ کوئی باہر کا بندہ، میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی باہر کا بندہ گواہی نہیں دے رہا، ان کے گھر والے گواہی دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کتنے بڑے اخلاق کے اعلیٰ کردار کے ماہر سے۔ جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی ہم میں سے کسی زوجہ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی یہودی سے قرضہ لیا، ایک یہودی سے قرضہ لیا، تو اب ظاہر ہم جب قرضہ لیتے تو اس کی ایک مدت بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں دن ہم آپ کو لوٹا دیں گے، فلاں دن ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے کسی سے قرضہ لیا اور اس کو ایک مدت بتا دی کہ اتنے دنوں میں تم وہ قرضہ واپس ہو جائے گا۔ وہ یہودی اس مدت ختم ہونے سے 4 دن پہلے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں آیا اور آ کر بڑی آقا علیہ السلام کو گالی دینے لگا اور کہا محمد لاؤ مجھے قرضہ دو۔ میرے آقا نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ بھائی 4 دن باقی ہے، تم اتنے پہلے کیسے آ گئے؟ آقا نے ابھی تک یہ نہیں کہا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اس نے کہا محمد مجھے قرضہ لوٹاؤ، تم نے قرضہ کیوں نہیں دیا؟ تمہارے باپ دادا کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ قرضہ لے لیتے ہو واپس دیتے نہیں ہو۔ اب آپ ذرا سوچیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں چہرے کہ ہم جو ہے اس وقت، یہ جو میں بھی روایت آپ کے سامنے پڑھوں، جب پوری روایت پڑھوں گا پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا کہ اس یہودی نے اپنی غلط بات کہی، آپ کے دل میں کیسا عشق بڑھا ہوگا، یار وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کر رہا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ دل میں کیسے پھوٹا ہوگا؟ ابھی آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اس یہودی کا کام تمام ہونا چاہیے. آپ عاشق رسول ہیں نا، تو آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس یہودی کا کام تمام ہونا چاہیے. اس یہودی کو اگر ہم ہوتے ہم اس کی گردن دبوچ لیتے. اب آپ ذرا سوچیں اس دور میں آپ کا عشق یہ ولولہ انگیز ہو رہا ہے. اس دور کا سوچیں جناب عمر فاروق کا عشق کتنا جذبہ مار ہو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ایک دفعہ حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میرے آقا کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہا عمر چپ ہو جاؤ. جبکہ کتنا دن باقی ہے؟ 4 دن ابھی بھی باقی ہے. قرضہ ادا ہونے میں 4 دن ابھی بھی باقی ہے. مدت ابھی تک ختم نہیں ہوئی. میرے آقا نے اسی دن جناب عمر کو بھیجا اور بھیج کر کہا عمر یہ قرضہ اس کو جا کے لوٹاؤ اور جتنے کھجور تھے اس سے کچھ زیادہ کھجور عطا فرمایا کہ یہ کھجور کو جا کر دو. جناب عمر اس کے گھر گئے اور اس کے گھر جا کر اس کو یہ جو قرضے والی جو کھجور تھی اس کو لوٹایا اور اس سے تھوڑا زیادہ لوٹایا اس کو. اس یہودی نے کہا کہ یار قرضہ تو اتنا ہی تھا، تو اتنا تو تم نے واپس کر دیا، زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے جناب عمر نے کہا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ جو میں نے بدتمیزی کی ہے اس کا صلہ ہے. آپ ذرا سوچیں اخلاق کتنا اعلیٰ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ کہ یہ جو میں نے بدتمیزی کی نا اس کا صلہ ہے، کیونکہ میں نے سب کے سامنے تمہاری بےعزتی کی، تمہارے آبا و اجداد کو غلط بولا، یہ اس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. وہ یہودی رونے لگا اور رو کر کہتا ہے اے عمر یہ کھجور یہیں رکھو، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر چلو، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ اخلاق، یہ صرف اخلاق کا کردار، یہ اخلاق کا نتیجہ تھا کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اب وہ جب آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ سے بدتمیزی کی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی توریت میں پڑھا ہے، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی آنے والے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ صفت ہمارے توریت کے اندر لکھی ہے کہ جو ان سے جتنا بدتمیزی کرے گا وہ اتنا صبر کرتے جائیں گے. آپ سوچیں اگر آج کوئی ہمارے باپ دادا کو غلط بول دے، آج کوئی ہمارے باپ کو گالی دے دے، ہم کیسے جوش مارتے ہیں؟ میرے باپ کو کہتے ہیں میرے باپ کو گالی دی ہے، ابھی اس لیے میں بیٹھ جاتا ہوں. ہوتا ہے نا. آقا علیہ السلام کے والدین کو، آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد کو اس نے گالیاں دے دی جبکہ وہ ناحق تھا، وہ حق پر نہیں تھا. میرے آقا علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں بولا بلکہ اس کو یہ کہا کہ یہ قرضہ بھی لوٹا دیا اور اس کے اوپر زیادہ بھی دیا. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. اور یہ میں گواہی دے رہا ہے، یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت ساتھ ہوا کرتی تھی وہ گواہی دے رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کتنا اعلیٰ منصب پر فائز تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ 3 خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ بندے کے اندر آ جائے نا اس کا امتحان بڑے آسانی سے ہوگا. قیامت دن اس کا امتحان بڑے آسانی سے ہوگا. وہ 3 خصلتیں کیا ہے؟ میں کہوں کہ جی آپ کا امتحان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جب مفتش کے پاس جائیں، ٹیچر کے پاس جائیں اور آپ کا امتحان ہو رہا ہو اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جی امتحان بڑے مشکل سے ہونے والا ہے، تو جو آپ کو یاد ہو نا آپ وہ بھی بھول جائیں گے. وہ ٹیچر کے پاس آپ جائیں اور جا کر کہیں جی سر میں نے یہ یاد کر کے آیا ہوں تو آپ میرے امتحان لے لیں، تو ٹیچر اس کو جھڑکے کیا یاد کیا تم نے، کیسے یاد کیا ہے؟ تو جو وہ یاد کیا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. کیوں جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو یاد کیا ہوا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. اور اگر امتحان آسانی سے ہو نا، مطلب ٹیچر آپ سے کہے جی بیٹا کیا یاد کیا آپ نے، کہا جی یہ یاد کیا، اچھا اور یاد نہیں کیا، کہا نہیں، کیا وہ کل یاد کر کے سنا دینا. تو اگر امتحان آسانی سے ہو تو انسان سوال کا جواب دینے میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کا امتحان بڑے آسانی سے تیار کر دیا جائے گا جس کے اندر 3 عادتیں شامل ہو. اس میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے، آج ہمیں کوئی دعوت میں نہ بلائے، آپ کو اپنی بیٹی کی شادی میں اس کو بلاؤ. فلاں بندے نے مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا تھا، میں کیوں بلاؤں؟ فلاں بندے نے سالگرہ میں مجھے نہیں بلایا تھا، میں اس کو کیوں بلاؤں؟ تو بھائی آپ کے اوپر تو یہ لازم ہے کہ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. جب آپ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے شاید آپ کے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو اس کا دل نرم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. آج ہمارے کہا جاتا ہے ہم اخلاق کے ماہر نہیں ہیں، ہم اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز نہیں ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی ساس جو ہے وہ ماں کی طرح ہے. میں کہتا ہوں نہیں جی ساس ماں کی طرح نہیں بنو، ساس رہو، اسی میں بھلائی تمہارے لیے. نہ جہاں ساس ماں بنتی ہے پھر وہ ماں بننے کی بھی لائقیں رہتی ہے. بہو کہتی ہے جی میں بیٹی کی طرح ہوں آپ کی، نہیں بیٹی بنو، آپ بہو کی طرح رہو. اگر آپ بہو کی طرح ہو آپ اسی میں جو ہے نا سیٹ ہو. اگر آپ بہو کی طرح، اگر آپ کے ساس آپ کے ساتھ بیٹی والا کردار ادا کرے تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ.
ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، ہمارا معاشرہ تو اتنا اس قدر گر چکا ہے کہ اگر کوئی ساس اپنی بہو کو ڈانٹ دے، اس کو تو ڈانٹ برداشت نہیں ہے، وہ سیدھا الگ ہونے کی بات کر لیتی ہے۔ ہمارے تو ماحول یہ بن گیا ہے، ہمارے اخلاق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کی سیرت لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں اپنا پاتے۔ تو دعا میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اٹھانے کی، اخلاق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سب کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جی ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت میں سچا وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نعرہ لگاتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جان بھی ہماری حاضر ہے، لیکن غلامی رسول میں کبھی نماز نہیں پڑھی، 5 وقت کی نماز ہم سے ادا نہیں ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیز ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ آقا علیہ السلام کا نعرہ تو لگا لیتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کا نعرہ تو لگا لیتے ہیں، لیکن جو آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے وہ کام نہیں کرتے۔ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت، ہم دعوے کرنے سے پہلے حضور کی سنت پر عمل کریں۔ اگر سنت پر عمل کریں گے نا، اگر سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم عاشق رسول ہیں۔ جیتا جاگتا آپ کا جسم یہ ثبوت دے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام محمد تھا۔ تو ایک یہودی کہتا ہے کہ جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ امام محمد ہے۔ تو یہودی کہتا ہے سوچو جب چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ جب چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا؟ ان کو کیوں کہا تھا؟ اس یہودی نے کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چہرے سے بھی خوبصورت تھے، ان کی چہرے میں داڑھی بھی تھی، ان کا جو لباس تھا وہ سنت والا لباس تھا۔ آج ہمارا لباس سنت والا نہیں، ہمارا چہرہ سنت والا نہیں، ہمارا کردار سنت والا نہیں، ہمارا اخلاق سنت والا نہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کریں۔ میں کہتا ہوں دعویٰ کرنا بیکار ہے۔ دعویٰ بندہ اس وقت کرے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کسی کے ساتھ مساوات، میانہ روی کے ساتھ اخلاق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔